بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سب سے پہلے تو مبارکباد آصف علی زرداری صاحب اور ان کی فیملی کے لیے، ان کی جو صاحبزادی ہیں بختاور بھٹو صاحبہ، ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ آیا کہ میں آفیشلی ماموں بن گیا ہوں، تو آصف علی زرداری صاحب اب آفیشلی نانا، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آفیشلی ماموں بن گئے، تو خوشی کی خبر ہے زرداری فیملی کے لیے۔ ساتھ ساتھ جو افسوسناک خبریں ہمیں کل اور آج کے اندر موصول ہوئیں، اسپیشلی آج پرویز ملک صاحب کا انتقال ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، بہت ہمبل آدمی، ان کے صاحبزادے علی پرویز ملک صاحب اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو ہے وہ بھی رکن قومی اسمبلی ہے، مگر پرویز ملک صاحب مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت ہی معتبر نام، بہت ہمبل سافٹ آدمی، بڑے ورکر دوست آدمی، اور بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے، پھر لاہور کے حوالے سے، تو انتقال ہوا ہے کل ان کا نماز جنازہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے جو سابق وزیر اعظم سردار سکندر حیات صاحب ہیں وہ انتقال فرما گئے، وہ بھی کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کل رحلت فرمائے، اور کل جس طریقے سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد، ہزاروں کی تعداد میں انتہائی خراب موسم کے باوجود لوگ جو ہے وہ محسن پاکستان کے جنازے میں جو شریک ہوئے، یہ ان کی محبت کا اور ڈاکٹر قدیر کا اور پاکستانی عوام کا جو رشتہ ہے اس کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ، جن حالات میں بھی ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، ان کی نظر بندی سے لے کے اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت تک نہ ہونے، اور پھر ان کے اعترافی بیان کروانے کے حوالے سے بہت ساری باتیں، جو ایک تاریخ کا ایک جبر ہے جو سہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے، اور بہت صبر سے، بڑی جیداری کے ساتھ، اور کل عوام نے یہ ثابت کیا کہ ان کے دل جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی محبت میں کس طرح سے جو ہے دھڑکتے ہیں۔ اور آج بھی ملک کے مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، قرآن خوانی کی تقریبات ہو رہی ہیں، تو بہت بڑا نقصان پاکستان کے لیے۔ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اگر پاکستان کے اندر کوئی سیلیبریٹی ہے جن سے عوام نے ٹوٹ کر محبت کی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہے۔ سیاسی صورتحال، اکاؤنٹس تک رسائی، پی ٹی آئی کی درخواست جو پیپلز پارٹی اور نون کی وہ منظور ہو گئی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا، جو ریجنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اگر وہ آتے ہیں تو پہلے بھی آئیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر فوری انتخابات کا جو مطالبہ ہے، مسلم لیگ نون اس مطالبے میں مولانا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا جو کہ پرویز ملک کے انتقال کی وجہ سے وہ اب 18 اکتوبر کو ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ کرپشن روکنے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی کے سینیٹر ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور حیدر زمان قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو اب درخواست منظور ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اس سے کوئی فرق پڑے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس تک؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اب ہم کچا چھٹا جو ہے وہ کھول دیں گے۔ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اکاؤنٹس تو ہم ویسے بھی جو نا ہر سال جو ہے وہ ٹینڈر کرتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اگر یہاں کہیں پہ بھی ان کو ڈاؤٹ ہو تو وہ اس میں جو ہے نا وہ کویشچن کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو سارا جو ہے نا، یہ دیکھیے، اگر فرض کر لیجئے کہ ہم نے جو ہے نا 6 مہینے پہلے یہ اکاؤنٹ ٹینڈر کیے ہیں اور 6 مہینے میں الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، تو اب اگر فرض کر لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کاپی دے دو، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑنے کا۔ اور یہ کاپی تو وہ وہاں سے بھی لے سکتے تھے، الیکشن کمیشن سے بھی۔ ان کے اپنے حسابات بھی ٹینڈر ہوتے ہیں، ہر پارٹی کو اپنے حساب ٹینڈر کرنے پڑتے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو میرا خیال ہے کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر زمان صاحب، آپ کو کوئی اس سے پریشانی کہ الیکشن کمیشن نے درخواست منظور کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں انہیں اکاؤنٹس تک ایکسس دی جائے، پیپلز پارٹی کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس ہر الیکشن کمیشن کے سامنے جو کارروائی ہے جو پچھلے 6 سال سے چل رہی ہے، تلاشی تو پی ٹی آئی نے اپنی لینی تھی، اور لینے والے تھے اکبر ایس بابر جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں، اور پھر جسٹس وجی الدین صاحب اور تسنیم نورانی کی جو 2 الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، اس میں رپورٹس ہیں، شواہد ہیں، ایویڈنس موجود ہے، جو ایف بی آر، ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے وہ فارن فنڈنگ میں آنے والے بینک اکاؤنٹس
جب انہوں نے ان کے ساتھ ٹیلی کروایا الیکشن کمیشن نے تو انہوں نے ایک خوفناک رپورٹ پیش کی جس میں سے بہت سارے بینک اکاؤنٹس جو موجود تھے وہ پی ٹی آئی نے ظاہر نہیں کیے تھے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جناب یہ ہم نے ظاہر کیے تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا, مختلف ہیلے بہانوں سے. اور یہ سب چیز کرنے سے پہلے آج جو ہمیں بتا رہے ہیں اور بڑے چیخ کر بتا رہے ہیں کہ کوئی ان کی جیت ہوئی ہے, یہ پہلے تو سٹے آرڈروں کے پیچھے چھپتے رہے کہ الیکشن کمیشن دیکھ نہیں سکتا, پھر اس کی کمیٹی نہیں دیکھ سکتی, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئے, اور یہ 4 سال کی لیٹیگیشن کے بعد اب جب ان کی تلاشی شروع ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم دوسری پارٹیوں کے اوپر بھی یہی درخواستیں دے دیں, آپ ضرور دیں. ہمارے نہ ہماری کوئی فارن فنڈنگ ہے, نہ ہمارے کوئی ایسے بینک اکاؤنٹس ہیں. ساری دنیا میں جس انداز میں پیسہ ریز کیا گیا, اور خاص طور پہ ان ممالک سے جن سے پاکستان کے نہ ڈپلومیٹک تعلقات ہیں اور پاکستان نے جنگیں لڑی ہیں, ان قسم کے سینسٹیو جورسڈکشن سے بینک اکاؤنٹس نکلے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن نے دیکھے ہیں. ہم بالکل ویلکم کرتے ہیں الیکشن کمیشن ہمارے بھی بینک اکاؤنٹ دیکھے, پہلے بھی دیکھے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے دیکھنے ہیں اور لائرز نے دیکھنے ہیں, کون سے فروخ حبیب صاحب نے خود بیٹھ کے دیکھنے ہیں. اور ان کے اکاؤنٹس جب ہم دیکھیں گے تو اور الیکشن کمیشن ہمیں بھی دکھائے گا. یہ آدھی بات بتا رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹس ہم دیکھیں گے, ہمارے اکاؤنٹس یہ دیکھیں گے, تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی اے ٹی ایم سے پیسے آئے, کون کون سے عارف نقوی نے کتنے پیسے دیے, کتنے ملین ڈالر, بنی گالا کیسے چلتا تھا, جہاز کیسے اڑتے تھے, یہ سب سامنے آ جائے گا. چلیں میں جمشید چیمہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں, لیکن میں چاہتا ہوں نثار چیمہ صاحب کی بھی گفتگو سن لیں تاکہ پھر آپ جو ہے نا وہ کمپریہنسو بات کر لیجیے گا. نثار چیمہ صاحب, مسلم لیگ نون کو بھی اب اپنے اکاؤنٹس کی تلاشی دینی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے جی الیکشن کمیشن اب ہم بتائیں گے کہ کچا چٹھے کیا ہے آپ کے. دیکھیے اب صاحب ہمارے تو وہ چھپانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی جگہ ایسی کوئی جواز ہی نہیں ہے, نہ کوئی ہم نے کبھی چھپانے کی کوشش کی ہے. ہمارے دامن صاف ہیں, ہاتھ صاف ہیں. یہ تو ان کو مسئلہ ہے جن کا یہ ہے کہ دیکھیں, اور ان کے خلاف بھی جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا وہ ہم نہیں لے کے گئے, اپوزیشن نہیں لے کے گئی, وہ لے کے گئے جو ان کے گھر کے بھیدی تھے اور ایک ان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے, وہی لے کے گئے ہیں. اور اصل جو مسئلہ ہے جو جس سے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف فارن فنڈنگ جو ہے وہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کی طرف سے نہیں ہے, وہ ان لوگوں سے بھی پیسے لیے گئے یا انہوں نے دیے. ظاہر ہے کیا مفادات تھے ان کے, یہ تو پتہ کرنا پڑے گا. یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر ہندوستان کے وہ شہری جو بی جے پی کے حامی ہیں, ان کے سپورٹر ہیں, اور پھر بعض اسرائیل کے شہری, ان کی طرف سے بھی مبینہ طور پر فنڈنگ ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ وہ ان کی طرف سے, اسرائیل کے شہریوں کی طرف سے یا بی جے پی کے حامیوں کی طرف سے یہ جو ہے یہ پی ٹی اے کو کیوں اتنا پسندیدہ اور محبوب سمجھا جا رہا ہے. یہ تو الزام ہے یہ واقعی صحیح, میں یہ کہہ رہا ہوں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے, لیکن یہ لیکن آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اگر نہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم یہ سب یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہم یہ بار بار التباع کی درخواستیں کریں گے, نہ ہم یہ کہ اسٹے آرڈر لینے کی کوشش کریں گے, نہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اوپن کورٹ میں نہ سنیں, یہ کلوز ڈور ہماری ہیرنگ ہونی چاہیے. بالکل, چونکہ ہمارے دامن صاف ہیں, ہاتھ صاف ہیں, ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں چیمہ صاحب, اب آپ نے گفتگو سن لی. صبح سے تو منسٹرز بڑے خوش تھے کہ جی اب ہم تلاشی لیں گے, یہ کہتے ہیں ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں ہے, دیکھ لیں اکاؤنٹس جتنے دیکھنے, ہم تو وہ کوئی ٹیکنیکل چوری وہ جو چھپن چھپائی نہیں کھیلیں گے جو پی ٹی آئی کھیلتی رہی ہے. نہیں دیکھیں, اس میں سمپل سی بات ہے کہ یہ جو نا فیئر پلے کہہ لیں یا لیول پلینگ فیلڈ کہہ لیں, وہ ایک یا فیئرنیس ایک جو ہے وہ ہے کہ جی آپ جتنی پارٹیاں ہیں ساروں کے اکاؤنٹ چیک ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ تھی وہ ہو گئی ہے, باقی تو کوئی ایشو نہیں ہے. میری تو خواہش ہوگی کہ مسلم لیگ نون سرخرو ہو, پہلے کی طرح مطلب کنوکٹ نہ ہو جائے. میاں صاحب کی چوری نکل آئی, بیٹی کی بھی نکل آئی, شہباز شریف پھنسے ہوئے ہیں. سیاست دانوں کا سرخرو ہونا بڑا ضروری ہے اس ملک کے لیے. دیکھیں جمہوریت ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے, جوڈیشیس ڈسٹریبیوشن آف دا ریسورسز ہوتی ہے, عوام کی امانتوں کی آپ کہہ لیں کہ وہ امانت دار ہوتی ہے. اسے جمہوریت کو اور سیاستدانوں کو, آج کے سیاستدانوں نے کل کو حکومت بننا ہوتا ہے, لہٰذا ان کا تو سرخرو ہونا بڑا ضروری ہے. لہٰذا ہم بھی سرخرو ہوں, یہ بھی سرخرو ہوں, پیپلز پارٹی بھی ہو. میرے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے پہلے آپ سارے اپنے اکاؤنٹ چیزیں ویزیں بتا دیتے, بلیک اینڈ وائٹ چیزیں آ جاتی ہیں, آپ سرخرو ہو جاتے تو آپ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ہوتے. آپ نے ڈیلے کی چیزوں کو,
کبھی عدالتوں کے سہارے لیے, کبھی کچھ لیے کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہے, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایشو ہے. سمپل سی بات ہے کہ ساروں کے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ لاپ سائڈڈ آ کے کوئی بات کرے یا کوئی ایک دیکھیں یہ روٹین پروسیس ہے. یہ نہیں ہے کہ میں درخواست دوں یا کوئی اور درخواست دے پھر سامنے آئے. جو اکاؤنٹس ہیں یا فائنینشیل فیئرنیس ہے, فائنینشیل ٹرانسپیرنسی, یہ آپ کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹی کی ہو, یہ کسی این جی او کی ہو, یہ کسی حکومت کی ہو, کسی ادارے کی ہو, یہ سب کی ضروری ہے. تو سو بیسیکلی جن لوگوں نے کل کو حکومت کرنی ہے وہ آج پارٹی چلا رہے ہیں, تو پارٹی میں ہی اگر فیئرنیس نہیں ہے یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو آگے کیسے آئے گی؟ لہٰذا یہ تو ایک روٹین پروسیس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سنگل آؤٹ کریں کہ پی ٹی آئی کا لیں اور باقیوں کا نہ کریں. یہ مناسب نہیں ہے. لہٰذا ہمارا یہ اصولی موقف تھا اور اصولی موقف کی وجہ سے ہم نے یہ کیا, ادروائز ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم بڑے خوش ہیں. اور اگلی خوشی یہ ہوگی کہ مسلم لیگ نون اس میں سرخرو ہو, ہم سرخرو ہو, پیپلز پارٹی سرخرو ہو. یہ اس ملک کے بہتر مستقبل کی نشانی یہ ہوگی, نہ کہ یہ کہ آپ کہہ لیں کہ ہم ایک دوسرے چیزیں چھپائیں یا کوئی ایک بندہ ایسا کسی ادارے میں آئے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کرے. یہ احتساب ہو, وہ آپ کہہ لیں کہ اینٹی کرپشن ہو, وہ تو بلا تفریق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونے چاہیے. کامران صاحب, یہ آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو پی ڈی ایم ایکٹیویٹی کر رہی ہے, کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, سب سے زیادہ نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا, اور اگر آتے تو آئے, پہلے بھی آئے تھے ایک مرتبہ, پھر شوق پورا کر لیں. شیخ صاحب کو تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے. پی ڈی ایم جو ہے نا اس کو نقصان پہنچے گا, ان کو تو خوش ہونا چاہیے پھر اس بات پہ. انفیکٹ یہ بات نہیں ہے, اس میں ان کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں. جب ہم پہلے بھی آئے تھے تو ان کے پاؤں لڑکھڑائے ہوئے تھے, ان کے قدم جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ٹک نہیں رہے تھے. اس وقت ایک جھوٹ بولا گیا اور اس جھوٹ کی آڑ لے کے, اب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کنہوں نے جھوٹ بولا تھا, اور کہ اس جھوٹ کی آڑ میں جو ہے نا وہ سارا کچھ اس کو ڈیفیوز کیا گیا. تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیکھ رہے ہیں. 18 کو میٹنگ ہے, میٹنگ کے بعد یہ باقی چیزیں بھی پلان ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ پھر اگین چند مہینوں میں ہم پورا اس میں اپنی موومنٹ کو اٹھا پائیں گے. اور وہ موومنٹ اسی طرح ہوگی, مطلب اسی طرح اسلام آباد پہلے جلسے اور پھر روڈ مارچ اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ, اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے کامران صاحب؟ جی ہاں, پہلے اس کو دیکھیے, اس میں پہلے آپ کنونشن کہہ لیجئے, جلسے کہہ لیجئے, مختلف میٹنگز کہہ لیجئے, تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے معاملے کو تھوڑا سا اٹھا کے پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی جو نا مارچ کی طرف آئیں گے, تاکہ وہ ایک ماحول بن جائے اور اس ماحول کو پھر ہم جو نا وہ پھر اسلام آباد کی طرف لے کے آئیں گے. اب موسم بھی ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ, تو شیخ صاحب کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے موسم کی وجہ سے. اچھا کامران صاحب, یہ ایک اور ایڈیشنلی کہ یہ شہباز شریف صاحب کو اب آپ نے یہ کنونس کیا ہے, منایا ہے کہ جی جو پہلے وہ بات کرتے تھے 2023 میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے, تو اب نون لیگ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ ہے کہ جی یہ فوری انتخابات کرائے جائیں, اور اب جو بھی جدوجہد ہوگی وہ ملک میں فوری انتخابات کے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہوگی. دیکھیے, اس میں اب ایک ملک کے لیے تھریٹ بن چکی ہے. اب ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ ان کو 2 سال اور رہنے دیا جائے, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بالکل جس طرح سے مہنگائی ہے, جس طرح سے انہوں نے ملک کا کباڑہ کر دیا, تو لوگ ان سے اس طرح سے تنگ آئیں گے کہ ان کو زبردستی نکالیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی تو مسئلہ ہے. ملک میں اب دیکھ لیجئے, آپ جو پیٹرول لیا کرتے تھے, آپ کی گاڑی میں اگر وہ 3000 کا پڑتا تھا تو ابھی 6000 سے بھی جو ہے نا وہ کراس کر جاتا ہے اتنا پیٹرول. اسی طرح ہر چیز ہے, چینی کا بل بڑھ گیا, آٹے کا بل بڑھ گیا. جو بیسک بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں مڈل کلاس کے لیے اور لوور مڈل کلاس کے لیے, وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہیں. تو پھر اس میں ملک کے لیے جو نا بہت بڑا مسئلہ تھا. اس میں یہ ہم انتظار اگر کریں گے تو پارٹیز کا تو مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی پاور کیپچرنگ تو نہیں ہے, مگر الٹیمیٹلی ملک کے لیے جو نا وہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کامران مرتضیٰ صاحب, ڈاکٹر نثار چیمہ, جمشید اقبال چیمہ, حیدر زمان قریشی صاحب میرے مہمان ہیں. اب حیدر صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر تھا کہ جی مسلم لیگ نون شاید ان کو این آر او دے کے اور ٹائم دینا چاہتی ہے, جس طرح کے اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم ان کو ہٹانا ہے, اب یہ جو لگتا یہ ہے کہ موقف جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا پھر وہی آیا ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے قریب ترین ہے. ملک میں فوری انتخابات کی کوئی تحریک چلتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ ہوگی اب پی ڈی ایم کے ساتھ, چاہے اس کا حصہ ہو یا نہ ہو؟ یہ تو دیکھیے پی ڈی ایم پہ منحصر ہے, جو کہ اب ہمارے بغیر تو ڈی ایم رہ گئی ہے, ہم تو اس کو پی ڈی ایم سمجھتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو کہا تھا نا کہ اس حکومت سے جان چھڑا لیں. 2 طریقے ہیں, یا فوری انتخابات کے ہیں یا آپ عدم اعتماد لائیں. اور عدم اعتماد میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ایک شارٹ طریقہ ہے
मुल्क को एक बहुत मुश्किल जो है प्रोसेस से गुजारे बगैर आप फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, आप इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स करें, आप दीगर जो रिफॉर्म्स हैं वो करके और उसके बाद आप एक अर्ली इलेक्शन में चले जाएं। तो हम समझते हैं कि अभी भी ये सारी चीज़ें ये फ्री हैं, ज़रूर करें, सड़कों पे भी करें, पार्लियामेंट में भी करें, पर हम अभी भी ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में, पंजाब में, दीगर मरकज़ में जो है अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि आप हार जाएंगे तो क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमने सेनेट में आपको जीत के दिखा दिया है, आपने इलेक्शन पहले ऐवान में आए फिर मैदान में जाए। नहीं, पहले उसकी बात नहीं है। इन्होंने हमें कहा कि हमने वो करना है, आपने देख लिया कि साल गुजर गया, इस्तीफे तो नहीं दिए ना, और लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ, तो अब हम तो मोबिलाइज्ड हैं। आपकी वजह से नहीं दिए, आपकी वजह से नहीं दिया, आप हट गए, आप साथ होते तो दे देते। वो कहते हैं आप हमें धक्का देते। नहीं, हमारी वजह से नहीं दिया, ये वजह इस कौम को कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी आशियाने पे, मुंडेर पे पता चल जाएगी कि वजह क्या थी, या हिस्टोरिकली पता चल जाएगी। हम अभी भी ये समझते हैं कि जहां पे इस हुकूमत को हटाने का मकसद है, हम हमारा एक कन्वर्जेंस है, पार्लियामेंट में हम ऑपोजिशन कोऑपरेट कर रही है बहुत सारे इश्यूज पे। चीमा साहब, कोई तब्दीली नजर आ रही है? नून लीग के पहले तो कहते हैं जी आप चलने दें, नालायक एक्सपोज हो जाएंगे, अब वो कहते हैं फौरी इलेक्शन, तो ऐसी मूव नजर आ रही है आपको मुस्लिम लीग नून फौरी? देखिए अब सब, जहाँ तक तहरीक अदम एतमाद की बात है, ये कई ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, जिस तरह इस्तीफों का भी इट इज वन ऑफ द मेनी अवेलेबल ऑप्शंस। मैं इकराई साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा, पहले भी हम कह चुके हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी कह चुके हैं, और पीपल्स पार्टी से बराह रास्त भी हम कहते हैं कि आप मरकज़ में या पंजाब में जहां आप चाहें, अदम एतमाद की तहरीक के लिए आप दिखा दें, बता दें कि आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मौजूद है, जबकि ये कि हमारे मेंबर्स को शामिल करने से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, तो हमारे वोट हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं। हम ये कि तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये है कि वहाँ से तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। कहते हैं उन पे एतमाद तो करें, पहले आपने एतमाद किया तो हफीज शेख साहब को शिकस्त हो गई। नहीं, गुजारिश ये है, नहीं, हम ये कि हम एतमाद ही कर रहे थे, बिल्कुल एतमाद कर रहे थे। जब ये है कि देखें, जब हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन नहीं बनवा सके, तो ये हम इकट्ठी थे। गुजारिश ये है कि मैं इस वक्त ये मौका नहीं है कि पीपल्स पार्टी और हम एक दूसरे के खिलाफ ये एक इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें। हमारे बड़े मकासद हैं, और कौमी मकासद में हम पीडीएम में शामिल जमाते हैं और पीपल्स पार्टी हम यकसू हैं। और मकासद क्या है? मकासद आप सब ये है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो, और आवाम की राय का एहतराम किया जाए। रिकंसिलिएशन होगी आपको लगता है पीपल्स पार्टी के साथ? मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये बड़े मकासद जो हैं उनके हवाले से हम यकसू हैं। जो इख्तलाफात हैं वो छोटे हैं, मकासद बड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इख्तलाफात हैं वो स्ट्रेटजीज के हवाले से हैं, हिकमत अमली के हवाले से हैं, लाए अमल के हवाले से हैं। और मुझे यकीन है कि वसी तर कौमी मफाद में बड़े मकासद को पेश नजर रखते हुए हमें ये इख्तलाफात पे हम इंशाल्लाह काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे, और पीपल्स पार्टी फिर हमारे साथ आएगी, पीडीएम में वापस आएगी। चीमा साहब, ये जो रीअलाइनमेंट है अपोजिशन की, पीडीएम की दोबारा अब 18 को जलसा, पीपल्स पार्टी भी मोमेंटम बना रही है, खुद आपके यहाँ जैसे अब ये बलूचिस्तान में डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई है आज चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और ज़ाहिरी नंबर जो है वो उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। तो ये हिलजुल सियासी सिस्टम में नजर आती है, या आप भी शेख रशीद साहब के पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हैं कि 5 साल तो उनके पूरे करेंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि 5 साल नहीं पूरे, हम इंशाल्लाह अगली हुकूमत बनाएंगे, वो हमें इशू नहीं है। इशू तो ये है कि जो फौरी इलेक्शन की बात हो रही है, ये आप कह लें कि शाम को टॉक शो को टॉपिक देने के लिए है। अब जिक्र हो रहा है उसका। अदरवाइज देखें, इसमें जो आप कह लें कि इलेक्शन कराने का तरीका या हुकूमत को हटाने का तरीका, वो है जो पीपल्स पार्टी कहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके देखें। वो 6 महीने पहले करके देख लिया उन्होंने, 4 महीने पहले करके देख लिया, हो गया, सामने आगे बात है, बल्कि अभी 4 महीने नहीं हुए। दूसरी इसमें आ गया कि ये तहरीक इतनी ज़बरदस्त चलाएं कि वो सामने आ जाएं। अब तहरीक में फजल रहमान साहब ने इसमें तहरीक में हम ज़रूर एक गुजारिश करेंगे कि जी आप जलसे करें, आप 52 जलसे करें या 104 करें, जितने भी करने हैं,
آپ سڑکیں بلاک نہ کرنا کہ عوام کو آپ کہہ لیں کہ تکلیف نہ ہو. یقیناً جو عوام جو ووٹر آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں, ہم اس لیے حکومت میں ہمارے تھوڑے زیادہ تھے, آپ کے کم ہے, لیکن بہرحال وہ ان کو تکلیف نہ دیں. باقی جلسے آپ جتنے دل کرے دھرنا دیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آئیں, آ کے یہاں بیٹھیں. پہلے بھی آئے تھے, پھر اس کے بعد آئے تھے مینار چیمہ پاکستان صاحب آئے تھے. آپ کو آج ہمیں ریئلائزیشن کوئی ہو وہ گئی نہیں ہے جو ماضی میں جلسے جلوس دھرنے جو عوام کو تکلیف ہوتی تھی وہ اب آپ دوبارہ کم از کم وہ نہیں کریں گے جو آپ اپوزیشن میں کرتے رہے؟ نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں, ہم نے سڑکیں بلاک کبھی بھی نہیں کی. ہم یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھے, سڑکیں اس وقت ساری کھلی تھیں, اسمبلی میں بھی کھلی تھی, سپریم کورٹ بھی کھلی تھی, ہر جگہ کھلی تھی, اور یہی ہونا چاہیے. یہ آپ کا سڑک بلاک کرنا جو ہے یہ ایک میرے نبی کی سنت نہیں ہے, یہ کسی یہ جائز نہیں ہے. باقی میں چیمہ صاحب آپ کو ابھی میرے پاس پروڈیوسر کے پاس وہ عارف علوی صاحب کہتے تھے کل آج ایک گاڑی نہیں چلے گی, رکشہ نہیں چلے گا, کراچی بند ہوگا. یہ تو طارق صاحب مجھے بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں شاید میں نے ہم نے تقریباً 6 مہینے تحریک چلائی تھی. 6 مہینے میں ہم نے ایک دن بلاک کیا تھا مغل پورہ پہ, میں نے بلاک کیا تھا, مجھے پتا ہے. 6 مہینے میں ایک دن, وہ بھی سنڈے کا دن تھا. سو آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی ہمیں تو بڑے شوق سے تحریک چلائیں, وہ ایشو نہیں ہے. باقی رہ جاتی ہے بات کہ دیکھیں چیمہ صاحب نے ایک بات کی بڑی خوبصورت الفاظ میں, بڑے سافٹ الفاظ میں, انہوں نے کہا کہ ہمارے مقاصد بڑے ہیں. ہمارے مقاصد بہت بڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی سے ریکنسیلیشن ہو جائے گی. چیمہ صاحب یا آپ کہہ لیں کامران صاحب بھی بیٹھے ہیں, کامران صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی, دونوں بندے مجھے بتا دیں کہ واقعی اگر گورننس کا ایشو ہے تو کیا سندھ میں کیا آج کی تاریخ میں لاہور سے 300 روپیہ فی بیگ 20 کلو کا بیگ آٹا مہنگا نہیں ہے؟ کیا 20 روپے کلو آٹا 20 روپے کلو دودھ مہنگا نہیں ہے سندھ میں کرپشن زیادہ نہیں ہے؟ وہاں صحت اور لا اینڈ آرڈر کے حالات برے نہیں ہیں؟ وہاں پہ کیا زیادہ قبضے نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں پہ زیادہ بدکاری نہیں ہو رہی یا رشوت زیادہ نہیں ہے؟ اگر تو واقعی آپ کے اگر وہاں پہ ان کا آپ نام نہیں لیتے اور بڑے مقاصد ہیں آپ کے اور زرداری صاحب کے, تو بھائی آپ ہمیں تو ایک بات کرتے ہیں کہ جو کہیں ہمارے منہ سے نکلی, آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, حمزہ صاحب نے, بیرسٹر افتخار صاحب جو چیمہ صاحب کے بڑے بھائی ہیں, یہ تو انہوں نے نوکری کرتے تھے, تو ان کے بڑے بھائی یا دوسرے لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کچھ پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا؟ تو آج یہ ریورس ہو رہا ہے اچانک, وہ نیک بھی ہو گئے, اچھے بھی ہو گئے, مقاصد بھی بڑے عظیم ہو گئے. تو یہ اچانک ہوا کیا کہ زرداری آصف علی زرداری جن کا پیٹ پھٹنا تھا, ان کے مقاصد اونچے ہو گئے, بڑے ہو گئے, اور یہ اکٹھے ہو گئے, ریکنسائل ہو گئے. دیکھیں اگر آپ کا ایشو واقعی پرفارمنس ہے, اگر آپ کا ایشو کوئی گورننس ہے, اگر آپ کا ایشو کہیں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, تو آپ کو کراچی میں کم از کم ایک کتبہ لے کے, ایک بینر لے کے سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھنا چاہیے. اور اگر واقعی مہنگائی کا ایشو ہے تو آج 20 روپے کلو سارے پاکستان سے آٹا مہنگا ہے, 20 روپے کلو سارے پاکستان دودھ مہنگا ہے, تو پلیز ایک بینر پکڑ کے وہاں بیٹھ کے اس کے بعد لاہور آ جانا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس کے بعد اسلام آباد آ جانا, لیکن نام تو لیں. آپ گونگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کی بولتی کیوں بند ہو جاتی ہے؟ آپ کے مقاصد کہاں رہ جاتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 23 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں؟ آپ ہی صرف سیانے ہیں کہ آپ بڑے مقاصد, عظیم مقاصد, یہ عظیم مقاصد ہے آپ کے بھائی. تھوڑا سا دیکھیں اپنی عزت کے لیے, اپنی سینٹٹی کے لیے, اپنے باعزت لوگ ہیں, آپ کو تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح آپ کیا رہے ہیں. زرداری صاحب نیک ہو گئے, زرداری صاحب کے مقاصد بڑے ہو گئے, اور آپ ان کی تعریف کریں. یہ جواب لیتے ہیں میں چیمہ صاحب سے, لیکن کامران صاحب بلوچستان میں جو اب آج نو کانفیڈنس موو ہو گئی ہے, اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کی بغاوت کا ہم فائدہ اٹھائیں گے, تو وہاں کیا صورتحال ہے؟ اور یہ بلوچستان ابتدا ہے یا آگے چیزیں اور ہوں گی؟ اور اگر پنجاب کی طرف یا مرکز کی طرف جاتے ہیں تو پھر ضرورت تو پڑے گی پیپلز پارٹی کی آپ کو, جیسے حیدر زمان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں جہاں پہ میگنیٹ جو ہے نا وہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جو ہے نا وہ طاقت کھو دے گا, وہاں پہ جو ہے نا یہ مسائل جو ہے نا وہ جنم لیں گے, کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایک طاقت کے زور پہ اس کو اکٹھا کیا گیا تھا, اور ہائیبرڈ جس کو آپ نظام کہہ لیں. تو وہ جو طاقت, جو درمیان کی طاقت تھی وہ اکٹھا کرنے والی, جب وہ موجود نہیں ہوگی تو یہ اس طرح کے مسائل جو ہے نا وہ پھر پیدا ہوں گے. بلوچستان میں دیکھ لیجئے, بلوچستان میں آج 14 لوگ جو ان کی گورنمنٹل پارٹیز ہیں انہوں نے جو نا وہ اس میں وہ کیا. مجھے باقی لوگوں کو بھی پتا چونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں, جو بظاہر ساتھ ہیں وہ بھی واقعی ساتھ نہیں ہیں. اپوزیشن تو ویسے مخالف ہے. تو پھر اس صورتحال میں جو ہے نا وہ اس کے باوجود اس بات پہ بضد رہنا کہ میں گورنمنٹ نہیں چھوڑوں گا, مجھے جام صاحب کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کیوں اس سے چمٹے ہوئے ہیں یا لپٹے ہوئے ہیں. اب تو وہ ان کے فاتحوں پہ بھی جا رہے ہیں جہاں پہ اس گلی سے نہیں گزرتے تھے یا جو ان سڑکوں سے نہیں گزرتے تھے. تو یہ سب کچھ ان کو وہ عام لوگوں کے فاتحہ بھی یاد آ گئے, ان لوگوں سے بھی ملاقات کرنی ان کو یاد آ گئی جس طرح
ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے. تو یہ زبردستی کی قائم کردہ حکومت, اب زبردستی کی حکومت, اس کے باوجود جو ہے نا دیکھیے اب آدھے سے زیادہ جب ٹینور گزرا اور تھوڑا سا ہاتھ پیچھے ہوا تو وہ زبردستی کی قائم کردہ حکومت جو ہے نا مزید نہیں چل پا رہی. تو وہ ہاتھ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیجیے. اس کو چھوڑ دیجیے, عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے. یہ پارٹیاں نہ بنائیے, راتوں رات پارٹیاں نہ بنائیے. پارٹیوں کے درمیان جو ہے نا زبردستی, ان کے درمیان جو ہے نا ورکر ایک نہیں ہے اور لیڈر سارے ہیں. الیکٹیبلز کو اکٹھا کر کے آپ جو ہے نا ان پارٹیاں بنا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ ان کے درمیان جو وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ نظریات الگ الگ ہیں. اچھا یہ کامران صاحب, یہ تو بلوچستان کے بارے میں تاثر ہے کہ وہاں تو حکومت جو ہے وہ بغیر مرضی کے نہ بنتی ہے نہ ٹوٹتی ہے, تو پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر کسی کی مرضی شامل ہوگی تو جام صاحب کا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, یا وہ جو طاقت آپ کہتے ہیں کہ جس نے مجتمع کر رکھا تھا وہ ہٹ گئی ہے یا وہ کمزور ہو گئی ہے؟ ہوا کیا بلوچستان میں؟ دیکھیے بعض اوقات جو ہے نا وہ طاقت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے, یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے. ان کے پاس یہ اس طرح کے, ان کے بارے میں جو لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ, ان کے پاس یہ سارا میٹیریل تھا. بعض جو ہے نا وہ بعض ایسے کانٹریکٹ ہیں, بعض ایسے پروجیکٹ ہیں جو اپنی ذاتی کمپنیوں کو دیے گئے ہیں, اور یہ سارا میٹیریل جو ہے نا وہ اس وقت لوگوں کے پاس موجود ہے. اور جس وقت وہ سرفیس پہ آئے گا تو آپ سارے حیران ہوں گے کہ یعنی بیٹھے ہوئے لوگ, ایک گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی بنائی ہوئی کمپنی جس میں وہ شیئر ہولڈر ہیں یا جس میں ڈائریکٹر ہیں, ان کو جو ہے نا وہ نواز رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ مٹیریل آپ کے پاس آئے گا, اور سب کچھ جب آپ کے اپنے گرد گھومنے لگ جاتا ہے, پبلک کی طرف نہیں جاتا, یا آپ کے اپنے حلقوں کی طرف گھومنے لگ جاتا ہے اور لوگوں کی طرف نہیں جاتا, تو اس وقت یہ مسائل جنم لیتے ہیں. جو لوگ گورنمنٹ میں تھے اس وقت, وہ بھی جو وزیر تھے اس وقت, وہ بھی جو ہے نا وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, یعنی ان کو بھی فنڈز دینا گوارا نہیں تھے. اب وہ فنڈز لے کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں کہ فنڈز کس کو چاہیے, یا اب ہر شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر شرط سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں, تو ہر شرط جو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی قیمت پہ جو ہے نا میں گورنمنٹ جو ہے نا وہ چلانا چاہ رہا ہوں. تو یہ حالت اس حد تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے, یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ جو نیب آرڈیننس چیلنج کرنے کی بات ہے یہ بھی کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھیں گے, اور بھی کچھ اہم باتیں پروگرام کے اختتام میں. ویلکم بیک ناظرین, لاسٹ سیگمنٹ ہے. حیدر صاحب, جو بات چیمہ صاحب نے کہی کہ جی آپ ہماری گورننس پہ سوال اٹھاتے ہیں, جو خود آپ کی جو گورننس ہے, جو چیزیں ہیں, کیا وہ آئیڈیل ہیں یا وہ کیا ہم سے بری نہیں ہیں؟ پہلے آپ اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں پھر آئیے گا ہماری طرف. وہ انہوں نے ان سے سوال کیا, وی ہیو اے چیمہ اسکوئر in our program, so one چیمہ talking to another چیمہ, تو ہم تو گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ انہوں نے کچھ سخت باتیں کی, لیکن میں چیمہ صاحب کو کیونکہ بنیادی طور پہ بہت سویٹ آدمی ہے, and I hold him in his respect. دیکھیے ہم نے ان کو وہی دوائی دی ہے چیمہ صاحب کے جواب میں نثار چیمہ صاحب اس کا بنیادی جواب دیں گے, لیکن دوا وہی ہے. اگر پی ایم ایل نواز کو ہماری کوئی بیڈ گورننس نظر نہیں آ رہی تو وہی ریسیپی انہوں نے لی ہے آپ سے مانگ کے, جو آپ نے 2018 کے الیکشن کے بعد کاف لیگ کو اور نفیس لوگوں کو پلائی تھی, جن کو آپ اپنے ساتھ بٹھانا نہیں چاہتے تھے. بیڈ گورننس کی جو بات کر رہے ہیں, سندھ میں آٹا, یعنی جو پورے ملک میں 2 سال آٹے کو سمگل کرا دیا, پولٹری فارموں کو دے دیا, اس آٹے کا حساب آج تک یہ نہیں دے رہے. جس چینی مافیا کے توفیل یہ حکومت میں بیٹھے اور آج این آر او دے رہے ہیں اپنے آپ کو کہ اس کابینہ, اس ایکنیک, اس سی ڈی ڈبلیو پی کے فیصلوں کو ان 3 سال کو مت چھیڑو, جبکہ پورا نیب آرڈیننس 1985 سے جو ہے افیکٹو ہے, لیکن ماضی کے فیصلے نیب دیکھ سکتی ہے. ان 3 سالوں میں کیونکہ یہ صوم و صلات کے پابند تھے, بڑے دیندار لوگ تھے, بڑے مذہبی لوگ تھے, صادق اور امین تھے, یہاں نہ کوئی بیوروکریٹ غلبہ کرتا تھا, نہ کوئی وزیر پیٹرول سکینڈل میں تھا, نہ دوائی سکینڈل میں تھا, نہ آٹا سکینڈل میں تھا, نہ چینی سکینڈل میں تھا, نہ ایل این جی سکینڈل میں تھا. تو اس لیے یہ بہت اچھا ہے. بھائی آپ سندھ کو بھی کرٹیسائز کریں, آپ کا وہاں اپوزیشن لیڈر ہے, اگر وہاں آٹا مہنگا بک رہا ہے آپ کلیم کر رہے ہیں, میں تو اس کو نہیں مانتا. آپ کی پروکیورمنٹ, آپ کے میکنزمز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور یہ باتیں کر دینا
کہ وہ کیوں نہیں کرٹیسائز کر رہے, تو آپ کیوں نہیں کرٹیسائز کر رہے؟ آپ نے 6 آئی جی چینج کر دیے, 5 چیف سیکرٹری چینج کر دیے, گورننس پھر بھی زیرو ہے. وہ ایسی گورننس ہے, باکمال گورننس ہے, جادوگر گورننس ہے جو نظر نہیں آتی. چیمہ صاحب, جو چیمہ صاحب نے کہا کہ بڑے مقاصد کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ سب کرپشن کے اوپر, چیزوں کے اوپر, جو آپ کا جو فٹے تھا, جو سیاسی بیانیہ تھا, اس پہ آپ نے کمپرومائز کر لیا اور آنکھیں بند کر لی. دیکھیے اب سب, ایک تو خیر قریشی صاحب نے کافی جامع جواب بھی دے دیا کہ آج ان کے دائیں بائیں وہی لوگ نظر آتے ہیں جن کو خود چور اور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے, اور ایک نام نہیں ہے, ساری کابینہ کی اکثریت ایسے لوگوں پہ مشتمل ہے جن کے بارے میں تو کئی بار وہ شعر کہتا ہوں اور بالکل فٹ آتا ہے کہ نام تھے درج جن کے تھانوں میں, آج شامل ہے حکمرانوں میں. گزارش ہے آپ صاحب کی تحریک انصاف کا بدقسمتی سے انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہمارے بھائی جمشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ ہے کہ کوئی سڑکیں بند نہیں کی. دیکھیں انفارچونیٹلی جس طرح ان کی حکمرانی جو ہے وہ کوئی مثالی نہیں ہے, بڑی بدقسمتی سے بہت یہ ہے کہ اس طرح کی ہے کہ ناقابل رشک ہے. اسی طرح کی ان کی اپوزیشن میں جب جو تھے تو ان کا رول ناقابل رشک تھا. دیکھیں ہم نے وہ ان کو فالو نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ رول دہرانا نہیں ہے. ہم نے کنٹینر پہ چڑھ کے 126 دن نہ یہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بل جلانے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت گیس اور بجلی کے بل جو کتنے آیا کرتے تھے پر یونٹ جو ہے وہ اس وقت کیا اس کی قیمت تھی, آج کیا ہے؟ اگر وہ گیس اور بجلی کے بل جلانا جائز تھا تو آج یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, قوم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس وقت قوم کو, آپ کے چیئرمین, آپ کے لیڈر موجودہ وزیر اعظم صاحب قوم کو سول نافرمانی کی کال دیتے رہے, اندازہ کر لیں. ہاں جی, تو یہ کہ آج کیا اس طرح کے ہم نے وہ کام نہیں کرنے. ہم نے نہ قانون کو اپنے ہاتھ پہ لینا ہے نہ پولیس پہ اس طرح. لیکن بڑے مقصد کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں وہ. چیمہ صاحب کہتے ہیں آپ خاموش ہو گئے دیکھیں ہیں, گزارش یہ آپ کے بڑے جو ہے میں نا, جس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا. جمہوری لوگ ہیں ہم نے نہ یہ اس طرح سول نافرمانی کی طریقے چلانی ہے, نہ ہم نے گیس اور بجلی کے بل جلانے ہیں, نہ ہم نے پولیس پہ حملے کرنے ہیں. ہم نے جمہوری طریقے استعمال کرنے ہیں. اور اگر دیکھیں یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں وہاں بیڈ گورننس کی, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سندھ کی بات اس وقت آپ کریں جب پنجاب اور کے پی میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہو, جہاں گورننس بہترین ہو. مجھے یہ فرمائیں, میرا اور جمشید چیمہ صاحب کا ایک ہی ضلع ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہے یہ حق گوئی سے کام لیں گے. باقی چھوڑے ان کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا, ان کا وعدہ تھا کہ میں کہ انتظامیہ اور پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کروں گا اور اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی پوسٹنگ ٹرانسفر میں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ فرمائیں کہ یہ ایم این اے, ایم پی اے, پی ٹی اے کو ان کو چھوڑ دیں, ان کے ہارے ہوئے جو امیدوار ہیں ان کے کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہی ہیں. بدترین مداخلت جو ہو رہی ہے, جواب دے دیں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی ہمارے ملک کی تاریخ میں. چیمہ صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ نثار چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے, اس بات کی تعریف ہونے چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی بات پہ قائم رہیں گے اور یہ فار دا لانگ ٹرم یا جمہوریت کی بقا کے لیے یہی بات امپارٹنٹ ہے کہ ہمیں جمہوری رویے سے آگے چلنا چاہیے. باقی ماضی میں کوئی غلطیاں انہوں نے کی ہوں گی, کوئی ہم نے کی ہوں گی, لیکن بہرحال آگے ہمیں اسے ہی لے کے چلنا ہے. باقی ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا رول ہے, ہمیں بتائیں, فگر سے بتائیں کہ جی کہاں کہاں ہماری گورننس میں گیپس ہیں, ہمیں ٹھیک کرنا ہے. باقی مجھے پیپلز پارٹی پہ سچی بات ہے یہ گلہ میرا ضرور رہے گا. نثار چیمہ صاحب جو ہیں یا آپ کہہ لیں یہاں پہ مسلم کیا نام ہے اپنا جمیعت علماء اسلام کے کامران صاحب ہیں. اچھا یقیناً دیکھیں اس میں میں نہیں سمجھتا, بالکل ہی اس کو نہیں سمجھتا. اگر میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ چیمہ صاحب کو نہ پتا ہو کہ کراچی میں آٹے کا ریٹ کیا ہے. چیمہ صاحب کراچی کا میں آٹے کا ریٹ ہے 1380 روپے اور پنجاب میں آٹے کا ریٹ ہے 1100 روپیہ. 280 روپیہ 20 کلو کے آٹے کا مطلب 14 روپے کلو آٹا مہنگا ہے. اب اگر آپ کو نہیں پتا تو یہاں سے جب پروگرام میں 2 منٹ بعد ختم ہو جائے گا تو آپ فون کر لینا. فون کر کے تو آپ یقیناً آپ کو بھی مینڈیٹ ملا ہوا ہے, آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اور آپ قومی پارٹی ہیں. آپ کے کراچی میں ووٹر بھی ہوں گے, پچھلے دنوں کیا نام ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے الیکشن لڑا, ووٹ ملے آپ کو. ان لوگوں کی نمائندگی آپ کا فرض ہے, لہٰذا آپ اس کی بات کریں. کراچی میں اگر 20 روپے کلو دودھ مہنگا ہے تو دودھ پاکستان میں خوراک میں سب سے بڑا اس کا ویٹیج ہے 18.3%. سب سے بڑا یہ اس کا ویٹیج ہے. تو اگر 20 روپے کلو مہنگا ہے اس کی بات کیا کریں. گورنمنٹ نے 21 سپٹمبر کو نوٹیفیکیشن دیا 89 روپیز کی ملے گی, آج بھی 115 120 کی مل رہی ہے, 110 کی مل رہی ہے. یہ آپ کے اپنے نوٹیفیکیشن 2 3 دفعہ سال میں نکلتے ہیں, عمل درآمد ان پہ ہوتا نہیں ہے. نہیں
नहीं देखें, हमने बेसिकली ये है कि हमने मंगवाई है चीनी बाहर से 2 लाख टन मंगवाई है। 2 लाख टन मंगवाई, 52,000 kg अपना 52,000 टन गई है केपी और 1.5 लाख इधर पंजाब में है। उसमें वो हम दे रहे हैं, आप कह लें सहूलत बाजार को, और जो शुगर डीलर एसोसिएशन है 1500 डीलर वो है, और आप कह लें कि ये जो यूटिलिटी स्टोर, ये सारी आप कह लें जितनी भी चीनी चाहिए वो सारी वहाँ पे 90 रुपये अवेलेबल है। वो शुरू अभी हुई है, आज कल में शुरू हुई है, उसके पंजाब में और केपी में पहुंचनी। इसके साथ ही इसका रेट नीचे आ जाएगा डेफिनेटली, वो हम दे रहे हैं, और ये काफ़ी होगा 15 नवंबर तक। 15 नवंबर को जो अगला 1 नवंबर को चलना है, अगली शुगर मिलें चलनी है, तो उसके बाद चीनी का रेट 80 रुपये के लगभग होगा जी, हम ये कह रहे हैं, और ये होगा दिसंबर में चीनी 80 रुपये किलो मिलेगी। चीमा साहब, ये मैं रिकॉर्ड करके रख लूँ, ये अपने दिसंबर में सुनाना है आपको जी। ये रिकॉर्ड करके रख, ये रिकॉर्ड करके दिसंबर में चीनी जो है मार्केट में 80 रुपए पे होगी। 80 रुपए या 80 रुपए से नीचे मिलेगी। 80 रुपए या 80 रुपए से 2 रुपए 1 रुपए। चले, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ये बलूचिस्तान में जो आपकी ये अलाइस की हुकूमत हिल रही है, परेशानी है पॉलिटिकल, क्योंकि इब्तिदा ऐसे ही होती है कहीं ना कहीं से, और फिर उसके आफ्टर शॉक्स ऊपर तक आते हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आप कहें बलूचिस्तान जो है, ये अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ वीक हैं, और वहाँ पे इलेक्टेबल्स की आप कह लें कि हमेशा ही इंपॉर्टेंट हैं। सो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहा जा सकता, ना पीटीआई भी वीक है, पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, जमीयत उलमा इस्लाम थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी एक साइड पे, सो मेन स्ट्रीम में नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का वीक होने की वजह से वहाँ पे ये सूरत है, और ये मैं समझता हूँ कि ये सारों के लिए सीखने की बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रांग करें ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। अगर इलेक्टेबल रहेंगे तो वो एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। मगर वो इलेक्टेबल तो फिर आपको भी जरूरत होती है, आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं, जब आपकी हुकूमत जाएगी वो उधर चले जाएंगे। इलेक्टेबल की पार्टी ना हो जी, इलेक्टेबल 2-4 आना 10 आना और बात है, लेकिन इलेक्टेबल की पार्टी ना हो। बिल्कुल ठीक। अगर पार्टी पूरी इलेक्टेबल की हो तो फिर तो पूरी स्टेबिलिटी, तो ये पार्टी बाप पार्टी है, ये बर्ल इलेक्टेबल है, ये पार्टी नहीं है। बैठे तो आप ही के साथ है चीमा साहब, वो अगर आज चले गए ना, हुकूमत ने आगे हम उनके साथ बैठे हैं, वो हमारे साथ नहीं बैठे जी, हम उनके साथ बैठे हैं। अक्सरियत उनकी है बलूचिस्तान में, अक्सरियत उनकी है, हुकूमत उनकी है, हम तो उनके साथ बैठे हैं। मरकज में तो मरकज में तो वो बैठे ना आपके साथ। पॉलिटिकल पार्टीज को डेमोक्रेटिक रवैये अपना के वर्कर को स्ट्रांग करना चाहिए, पार्टी स्ट्रक्चर को स्ट्रांग करे ताकि इस तरह की चीजें ना हो, मुल्क में स्टेबिलिटी तब आएगी। ये सारों को सीखने की बात है, हम लेके चलना चाहिए। कामरान साहब, एक शॉर्टली मुझे, क्योंकि प्रोग्राम कंक्लूड करना है, अब ये इंतखाबी इस्लाहात की स्पीकर की कमेटी, ये पीडीएम का डिसाइड हो गया कि हुकूमत के साथ नहीं बैठना? तकरीबन ये बात डिसाइडेड है, कम से कम हमारी अपनी पार्टी की हद तक जो ना ये बात जो ना इसमें फैसला हो चुका था जी। मैंने पिछले हफ्ते मौलाना साहब से इंस्ट्रक्शंस मांगी थी। मैंने कहा था कि अगर तो हमने उस पर चलना है उनके साथ जी, या फिर ये अपना हमने इसमें अपना जॉइंट हाउस में हमने अपना वो करना है, तो फिर हम सब में अमेंडमेंट मूव करते हैं। पीपल्स पार्टी ने अमेंडमेंट मूव की है, नून ने अमेंडमेंट मूव की है। ये भी नॉन डेमोक्रेटिक बिहेवियर है जी। कामरान साहब कहते हैं गैर जमहूरी रवैया, बैठ के बात तो करें। ये तो डेमोक्रेटिक है ना बिहेवियर के, नहीं हमने कोई पार्टी नहीं मान रही है, इसके बावजूद जो है ना आपको ईवीएम चाहिए, ये तो डेमोक्रेटिक है ना। इसमें पार्टियां इवन अगर बाहर भी हों, अगर पार्लियामेंट के अंदर ना हो, तब भी उनको साथ लेके चलना पड़ता है। अगर फर्ज कर लीजिए ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, वो कल हो, परसों हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, और लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, और अल्टीमेटली जो है ना वो आपके पोलिंग स्टेशन जो है ना वो इस तरह से उस पर लोग इकट्ठे हो जाए। और अच्छा, दूसरा काम है सर, नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करना, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई वर्किंग हो रही है उस पे? देखिए, इसमें अगर कोई जिस वक्त इंस्ट्रक्शंस होंगी, जिस वक्त डायरेक्शंस आएंगी ऊपर से पार्टी की सतह पे, उस वक्त इमीडिएटली जो ना वो 1 दिन या 2 दिन के नोटिस पे सारा काम हो जाएगा। ठीक, तैयारी मुकम्मल। होमवर्क इसके लिए है जी निसार चीमा साहब। मैं सिर्फ आखिर में ये गुजारिश करना चाहता हूँ जमशेद चीमा साहब से भी और इनकी हुकूमत से भी कि बाकी सारे मामला होते रहेंगे, खुदा के लिए अवाम को रिलीफ दें, अवाम के दुखों का एहसास करें। हमने देखे जब हुकूमत जब हमने हुकूमत इनको हैंड ओवर की, आपको पता है चीनी 55 रुपए फी किलो थी, आज 110 रुपए बिक रही है। आटा 25 रुपए फी किलो था, आज 3 गुना उसकी कीमत है। जमशेद चीमा साहब को भी पता है, इनका भी काश्तकार घराने से ताल्लुक। मेरी बात सुन ले। जब अंदाजा कर लें, ये है कि ये इनका भी काश्तकार घराने से ताल्लुक है। हमारी हुकूमत में डीएपी खाद का बैग जो था 21 रुपए में था, बिक रहा था, आज 7,000 रुपए में, 2100 रुपए में, आज 7,000 रुपए में। 2800 पे बात ये है, देखें गुजारिश ये है, खुदा के लिए अवाम के कुछ रहम करें, मेहरबानी करके अवाम के कुछ रहम करें, अवाम के दुखों का हैदर साहब जी, लास्ट सेंटेंस जी हैदर साहब।
देखिए, अगर हमारी गवर्नेंस इतनी बुरी थी तो मंदोखेल साहब जो है ना फैसल वाडा की नशिस्त ना जीतते और कैंटोनमेंट बोर्ड कराची में पीटीआई को एक इबरतनाक शिकस्त ना मिलती, तो ये हमारी पॉपुलैरिटी का नतीजा है। दूसरी बात, इन्होंने दो बातें कर दी हैं, ना चीनी 85 रुपए होनी है, 80 से ये नीचे, इनको 80 जरूर से बुलाई। नीचे हैदर साहब, 80 से ओ नीचे। सुन तो लेना, जी, जी। 15 रुपए तो इन्होंने बजट में खुद टैक्स लगा दिया है, जब 85 रुपए की इनकी अपनी रिटेल प्राइस थी। ठीक। और ये बात कर रहे हैं हम इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके देंगे, ये कागजों में इनके 90 रुपए 80 रुपए क्या 60 रुपए बिक्री होगी, आवाम को नहीं मिल रही होगी। तो और आटा भी आप देख लीजिएगा जो इन्होंने रशिया से मंगवाया है वो कहाँ पे है। और ये जमशेद और चीमा साहब इंटरेस्टिंग बात ने जो दावा किया है, ये मजेदार बातें करते हैं, मैं महसूस होता हूँ। ये कहते हैं हम गंदम में खुद कफील हैं, हमारे फिगर्स जो इन्होंने जीडीपी की कैलकुलेशन पे दिए, हम चीनी में खुद कफील हैं, उसके बावजूद इन्होंने गंदम और चीनी इंपोर्ट की है। और इंपोर्ट होगी वो कहाँ जानी है, चीमा साहब मैं यही कहूंगा कि चीमा साहब शेर सुन लें, निसार चीमा मैं साहब का। जमशेद चीमा साहब का जो दावा है उसके बारे में यही गुजारिश करूंगा कि हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। लो जी, चीमा साहब अब जवाब दे दे एक सेंटेंस में। अब आपको एतबार दिलाना ही पड़ेगा। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, हैदर जमान साहब, कामरान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।